إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد انسان کی کامیابی اور کامرانی اور سعادت حقیقی وہ تقوی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے خوف میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے عزت مند اور عزیز اور شریف اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور تقوی کی شرائط میں سے ایک شرط اور رجوع الی اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور گناہ کے بغیر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اور ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ہے، لیکن معاشرہ اور والدین کی تربیت اور اس کی تعلیم اور جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کو پھر ایک نام دے دیتی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی فطرت کو خراب کر دیتے ہیں، کہ شرک کی طرف جاتے ہیں، بدعات اور خرافات کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح کفر کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو کہ اپنی فطرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت مشرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ بقیہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اسی طرح ان اللہ لا يحجر التوبة عن المبتدع، اللہ سبحانہ و تعالی مبتدی انسان کے توبے کو قبول نہیں کرتا۔ اگر مبتدی یعنی بدعاتی جب تک اپنی بدعات کو نہیں چھوڑتا، تمام اعمال پر جو مغفرت کا وعدہ ہوا ہے ان اعمال کرنے پر اس کی کوئی بخشش اور معافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنی بدعات کو نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کفار کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا کفر نہیں چھوڑ دیتے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف صحیح رجوع نہیں کرتے۔
تو جن نیکیوں پر بخشش کا وعدہ ہوا ہے اسلام میں، ان نیکیوں کے انجام پر کفار کے لیے کوئی بخشش اور معافی نہیں ہے جب تک کہ اپنا کفر ترک نہ کریں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو کفر کرتے ہیں اور پھر کفر پر ان کی موت واقع ہوتی ہے، اگر یہ زمین کی پوری کے برابر یعنی زمین بھر کے اللہ رب العزت کو سونا فدیہ دے دے تو اللہ رب العزت ان کی اس فدیے کو قبول نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن جو لوگ فطرت پر باقی ہے، توحید پر باقی ہے، کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرتے اور بدعات اور خرافات کا ارتکاب نہیں کرتے، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، ان سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے مکفرات الذنوب، کہ نیکیوں کو مٹا دینے والے اعمال اور برائیوں کو مٹا دینے والے اعمال، یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو فطرت پر باقی ہے، جو اپنی فطرت کو خراب نہیں کر چکے ہیں۔ یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ ان کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میری بات ذہن نشین کریں کہ جس طرح اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے، اسی طرح گناہوں پر مؤاخذہ بھی کرتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن گناہوں پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اور یہ بھی پھر بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت سے مایوسی یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو خسران اور زیان میں ہیں۔ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید وہ ہے جو گمراہ ہیں۔ انسان جس حد تک بھی گناہگار ہو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ابلیس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کفار ہے، اللہ کے دشمن اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ مسلمان جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امیدواری یہی خود بذات خود بخشش کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت سے امن میں ہونا اور اپنے آپ کو امن میں سمجھنا، یہ بھی نقصان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ رب العزت کی تدبیر سے، اس کے مکر اور گرفت سے امن میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں گناہوں سے متعلق اور توبہ سے متعلق۔ تو مکفرات السیئات، جن نیکیوں کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان میں سب سے پہلا عمل توحید ہے۔ توحید، محمد بن عبد الوہاب علیہ رحمۃ اللہ نے کتاب التوحید میں باب قائم کیا ہے، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور یہ کہ توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس کے تحت آیات اور احادیث ذکر کیا ہے اور پھر اس سے مسائل استنباط کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، عبادہ بن صامت کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اپنی الوہیت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک روح ہے، جنت حق ہے، موجود ہے، جہنم بھی حق اور موجود ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں،
اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ من ای ابواب الجنت شاء، یہ شخص جنت کے جس دروازے سے چاہتا ہو اس کو داخل کیا جائے گا قیامت کے دن۔ توحید، وہ توحید جس میں شرک کا کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص توحید۔ اپنی تمام عبادات کو اللہ رب العزت کے لیے بندہ جب خالص کرتا ہے اور اپنی عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتا اور اپنی عبادات میں سے غیر اللہ کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے، لمبی روایت اور مشہور روایت، حدیث قدسی مسلم کی روایت، اللہ رب العزت کہتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، یا ابن اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ ہی پکارتا رہے گا اور میری ذات سے ہی تیری امیدیں وابستہ رہیں گی تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، جس طرح بھی گناہ کیوں نہ ہو، تمہارا گناہ جس طرح بھی ہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ صرف تم مجھے پکار اور تیری امید صرف میری ذات سے ہی وابستہ ہو۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تمہاری گناہ زمین کو بر دے اور آسمان تک پہنچ جائے، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ عنان السماء سے مراد بادل ہے، زمین بر جائے تمہاری ایک ہی گناہوں سے یہاں تک کہ بادلوں تک پہنچ جائے، فضا بھی پر ہو جائے اس سے، ثم دعوتنی، پھر تم نے اگر مجھے پکارا اور مجھ سے بخشش طلب کیا، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے اگر تم قیامت کے دن مجھے ملو اس حال میں کہ تم نے زمین کو گناہوں سے بر دیا ہو، زمین کو بر کر کے گناہ لے کر میرے پاس آؤ، اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں اس زمین کی پوری کے بمقدار بخشش لے کر آؤں گا اور تمہارے کل گناہوں کو معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر زمین کی پوری کے برابر، ابھی کوئی مسلمان اس حد تک گناہگار نہیں ہو سکتا کہ یہ بڑی زمین اس کے گناہوں سے بر جائے، کوئی بھی اتنا گناہگار نہیں ہوتا مسلمان ہو کر کے، لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت کی وسعت بتلاتے ہیں اور ہمیں اپنی رحمت سے امیدوار کر دیتے ہیں کہ اگر زمین کی پوری کی برابر بھی اگر تم گناہ لے کر آؤ، اس حال میں کہ ان میں شرک نہ ہو، شرک شجرہ خبیثہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو اس سے شدید نفرت ہے، اگر ان گناہوں میں شرک نہ ہو تو میں کل گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے نا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، بندہ جس حد تک گناہگار ہو اللہ کی رحمت اس کی گناہوں سے فراختر اور وسیعتر ہے، اللہ تمام گناہوں کی معافی پر قادر ہے، شرط یہ ہے کہ گناہ میں شرک نہ ہو، اللہ رب العزت کو شرک سے شدید نفرت ہے۔ طبرانی کی روایت ام ہانی بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قول لا الہ الا اللہ لا یترک ذنبا ولا یشبہها عمل، یہ لا الہ الا اللہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو توحید کا کلمہ ہے، نفی اور اس بات پر مشتمل کلمہ ہے، اس میں طواغیت کی نفی ہے اور تمام عبادت کی اقسام کو اللہ رب العزت کے لیے خاص کرنا ہے اس کلمے میں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑ دیتا، کل گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کلمے کے برابر ہو، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کلمے کے برابر ہو۔ مشہور و روایت موسیٰ علیہ السلام والی حدیث کہ اللہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھائیں کہ میں وہ ذکر پڑھ کر کے آپ کا ذکر اور آپ کی یاد کرتے رہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، تیری تمام بندے تو یہی ذکر کرتے ہیں، میں کوئی علیحدہ ذکر چاہتا ہوں جو باقی لوگوں کی یاد نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہی تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ اگر اس کلمے کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور زمین، آسمان اور اس میں رہنے والی جو مخلوق ہے
ان کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، لمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلہ باری ہوگا۔ یہ کلمہ زمین اور آسمان پر باری ہے، اس کلمے کا وزن زمین، 7 زمین اور 7 آسمان اور اس کے اندر رہنے والی جو مخلوق ہے یہ ان سب پر باری ہے، اس کا اس سے زیادہ وزن ہے۔ دوسری حدیث وہ بطاقہ والی حدیث کہ وہ شخص آئے گا، اس کی 99 رجسٹر ہوں گی، کھول دیا جائے گا، سب میں اس کا گناہ لکھا ہوگا کہ ان میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کہیں گی کہ اس کو حساب کے لیے اللہ رب العزت بلائیں گے، تو یہ کہے گا کہ اللہ کس چیز کا حساب؟ اتنی رجسٹر دفاتر جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ان کا کیا حساب لیا جائے گا، اور میری کوئی نیکی تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے۔ ایک کاغذ نکال دیا جائے گا جس میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ یہ کلمہ پڑھا کرتا تھا، تو بندہ کہے گا یا اللہ اتنی رجسٹروں کے مقابل میں چھوٹا سا ایک کاغذ، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت اس کاغذ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گی اور اس کے 99 جو رجسٹر ہے گناہوں کا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو یہی کاغذ جس میں ایک کلمہ لکھا ہوا ہے ان پر باری ہوگا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس میں بھی شرط یہی ہے کہ یہ اس کے گناہوں میں شرک نہیں ہوگا، شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے۔ ابو ذر غفاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان جبریل اتانی، جبریل میرے پاس آیا اور کہنے لگا فبشرنی، مجھے بشارت دی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل نے مجھے کہا بشر امتک یا محمد، یہ محمد علیہ السلام اپنی امت کو بشارت دے دیں کہ ان مات منہم لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، آپ کی امت میں سے جو بھی فرد فوت ہوا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو اس نے۔ تو غرض یہ ہے کہ سب سے پہلا عمل جس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو بخش دیں اور معاف کر دیں، مٹا دیں، وہ کیا ہے؟ توحید ہے، توحید، خالص توحید، اور خصوصاً کلمہ لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے۔ دوسرا عمل وہ توبہ ہے جس کے متعلق درس ہوا تھا اس سے پہلی، توحید توبہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، سکرات موت سے پہلے اگر انسان توبہ کرے تو اللہ اس کے توبے کو معاف قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، مسلم کی روایت، تاب اللہ علیہ، جو شخص اس سے پہلے کہ سورج مغرب کی طرف سے، مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے، اس سے پہلے اگر توبہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے توبے کو قبول فرماتا ہے۔ التوبۃ تجب ما کان قبلها، توبہ کرنے کے بعد توبے سے پہلے جو گناہ ہے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ توبے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی چونکہ وضاحت ہوئی ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تیسرا ذریعہ مکفرات الذنوب میں سے وہ آسان عمل جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں وہ وضو ہے۔ وضو بالاخلاص والاحسان، اخلاص کے ساتھ وضو اور اچھی طرح وضو، سنت کے مطابق وضو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عثمان ابن عفان کی روایت ہے، بخاری مسلم میں مشہور اور معروف روایت۔ عثمان ابن عفان نے وضو کر کے دکھایا تابعین کو اور پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کے رسول نے جب اس طرح وضو کیا تو آپ کہنے لگے کہ من توضأ نحو وضوء ھذا، جو بھی شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اور پھر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس نماز میں اس کی دل کی توجہ اللہ سبحانہ اقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اس کا چہرہ بھی اس نماز کی طرف ہو اور اس کی دل کی توجہ بھی اس نماز کی طرف ہو، تو کانت کفارۃ لما مضى من ذنوبہ یا الا غفر له ذنوبہ،
مگر اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہوگا۔ کتنا آسان عمل ہے، وضو سنت کے مطابق وضو، اچھی طرح وضو، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفلی نماز۔ 2 رکعت نفلی نماز شرط یہ ہے کہ نماز میں جس طرح چہرے کا توجہ اللہ کی طرف ہے، اسی طرح دل کا بھی توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہو۔ لا يحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعات کو پڑھتے ہوئی اپنی نفس سے گفتگو نہ کرے بلکہ دل کے توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہو، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے کل گزشتہ گناہ معاف ہوں گے۔ آسان عمل، یسیر علی من یسر اللہ علیہ، آسان ہے ہر اس شخص پر جس پر اللہ رب العزت آسان کر دے۔ دوسری روایت عثمان بن عفان کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ فرضی نماز کا ٹائم آ جائے، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، تو یہ بندہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز میں رکوع کا خیال کرے، الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یأتی کبیرہ وذلک الدہر کلہ، تو یہ 2 رکعت نماز اور یہ وضو یہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا، شرط یہ کہ کبیرہ گناہ کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ وذالک الدہر کلہ، تمام زمانہ انسانوں کے ساتھ یہی وعدہ ہے، یہ وعدہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، مسلمانوں میں سے قیامت تک آنے والے مسلمان جو بھی اس پر عمل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مسلم کی روایت۔ اسی طرح مسلم بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب مسلمان یا مومن کا لفظ ہے حدیث میں وضو کرے، فغسل وجہہ، جب یہ وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ، تو اس کے چہرے سے تمام وہ گناہ گر جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو وضو سے پہلے اس نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے وہ تمام گناہ گر جائیں گے، مع الماء او مع آخر قطر الماء، ان پانی کے ساتھ یا اس آخری پانی کے قطرے کے ساتھ جو اس کے چہرے سے گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پانی کے ذریعے سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جن گناہوں کا اس نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے ارتکاب کیا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بَطَشَتْهَا بِيَدَيْهِ، جب ہی اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو تمام وہ گناہ گر جاتے ہیں جن کا اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ارتکاب کیا ہے۔ ہاتھوں کے ذریعے سے جو گناہ کیا ہے وضو کے بدلے میں وہ گناہ گر جاتے ہیں، مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے ساتھ یا اس کے ہاتھ سے جو آخری پانی کا گرنے والا جو قطرہ ہے اس کے ساتھ وہ گناہ گر جائیں گے۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو تمام اس کی گناہ جن کی طرف یہ پاؤں کے ذریعے سے چل پڑا ہے وہ گناہ گر جائیں گی پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جیسا اس کا وضو مکمل ہوگا تو یہ گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو کر باہر نکل آئے گا۔ آسان حدیث، آسان عمل، سنت کے مطابق وضو اور وضو کرتے ہوئے اس اجر کا خیال کرنا۔ احتساب شرط، اعلی سبیل العادت جو عمل کرتے ہیں اس پر اجر نہیں ملے گا۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بدلے میں جو اجر ہے وہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہونے چاہیے، حاضر ہونے چاہیے کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ دینا ہے، اس عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ تو اگر یہ وضو کا اجر انسان کے ذہن میں ہو اور پھر وضو کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ من توضأ هكذا
غفرت له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى الجماعة الى الصلاة نافلہ. جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائیں گی، اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف جانا یہ ایک اضافی اجر ہے جو اس کو ملے گا. وضو کرنے سے اللہ کل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر مسجد کی طرف جانا اور پھر مسجد میں جا کر کی فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نافلہ، وہ اس کے لیے نفلی ہے، مطلب یہ کہ وہ ڈبل اجر ہے جو اس کو ملے گا. گناہ تو اللہ نے پہلے اس کا معاف کر چکا ہے. یہ تیسرا سبب ہے وضو، سنت کے مطابق وضو. اس پر بھی کبھی درس انشاءاللہ ہوگا کہ سنت کے مطابق وضو کس طرح ہوتا ہے. چوتھا عمل نماز ہے، الصلاۃ وما ادراک ما الصلاۃ، نماز. اور پھر تمہیں کیا پتا ہے کہ نماز کی کیا حیثیت اسلام میں. نماز یہ فریضہ، یہ تحفہ ہے معراج کا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو تحفتاً دیا ہے. بقیہ اعمال اور اسلام کی ارکان زمین پر ہی فرض ہوئے ہیں، لیکن جب نماز کی فرضیت کی نوبت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کو اوپر بلاتے ہیں آسمان کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آسمان کی طرف یہ نماز کے استقبال کی خاطر تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ملا ہے. اور یہ اسلام کا سب سے آخری عمل ہے کہ جب یہ عمل ختم ہوگا تو پھر مسلمان بھی ختم ہوں گی. اور سب سے پہلا وہ عمل ہے جس پر حساب کتاب لیا جائے گا قیامت کے دن. ان اول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاۃ، سب سے پہلا عمل جس پر حساب کتاب لیا جائے گا بندے سے نماز ہے. فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر نماز اس کی ٹھیک نکل آئی تو اس کی بقیہ نیکی بھی ٹھیک نکل آئیں گی. وإن فسدت فسد سائر عملی، اگر اس کی نماز ہی ناقص نکل آ گئی تو اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور ایک روایت میں یہ کہ اگر اس کی نماز ٹھیک نکل آئی فقد افلح وانجح، یہ حقیقتاً کامیاب ہوا ہے. اگر نماز ناقص اور کم نکل آئی فقد خسر وخاب، اس نے نقصان اٹھایا ہے. نماز اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توضأ رجل مسلم، کوئی مسلمان وضو نہیں کرتا، فیحسن الوضوء، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، فیصلی صلاۃ، پھر کوئی نماز پڑھتا ہے، الا غفر اللہ له ما بینہ وبین الصلاۃ التي قبلها، اس نماز اور اس سے پہلے والے نماز کے وقفے میں اس نے جو گناہ کیا ہے ان گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے. فجر کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو ظہر اور فجر کے درمیان جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے اللہ رب العزت ظہر کی نماز کے بدلے میں ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر ظہر اور عصر کے وقفے میں جو گناہ ہوتا ہے عصر کی نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر مغرب اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سلمان فارسی کی روایت، ان المسلم لیصلی وخطایاہ مرفوعۃ علی رأسہ کلما سجد تحات عنہ فیفرغ من صلاته وقد تحاتت عنہ خطایاہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کی گناہ اس کی سر کے اوپر ہوتا ہے، جیسے یہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ اپنی نماز کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، نماز سے جیسے فارغ ہوگا اس کی تمام گناہ گر جائیں گی، اس کی تمام گناہ گر جائیں گے. آپ نے سجدہ کیا اللہ رب العزت نے گناہ معاف کر دیا. آپ 5-6 بار سجدہ کریں گے یا 8 بار، جیسے آپ سلام پھر دیں گے اللہ رب العزت نے آپ کے کل گناہوں کو معاف کیا ہوگا. بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی روایت جو کہ طبرانی میں ہے اور اس طرح صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحترقون ثم تحترقون، تحترقون ثم تحترقون، تم جل جاتے ہو پھر جل جاتے ہو اپنی گناہوں کی آگ میں. فَإِذَا
حضرت صلاة الفجر فإذا صلیتم الفجر غسلتها، جب تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو فجر کی نماز تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے۔ تحترقون ثم تحترقون، پھر تم گناہ کرتے ہو اور وہ گناہ تمہیں جلا دیتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کا انجام آگ ہے۔ اور پھر فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو ظہر کی نماز دھو دیتی ہے تمہارے گناہوں کو۔ تحترقون ثم تحترقون، پھر تم جل جاتے ہو۔ اب لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا، اس طرف اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر کہنے والا میں اخلاص نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اخلاص ہی سننی چاہیے۔ آپ لوگوں کی توجہ یہ حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ میں اتنے احادیث لکھ کر کے آؤں، محنت کر کے آؤں، اور آپ لوگ کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں بائیں طرف۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس موضوع کی طرف، آپ محتاج نہیں ہے۔ تحترقون ثم تحترقون، تم جل جاتے ہو پھر جل جاتے ہو۔ اور فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو تو عصر کی نماز تمہاری ان گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تحترقون ثم تحترقون، تم جل جاتے ہو پھر جل جاتے ہو، گناہ کرتے ہو، گناہ تمہیں جلا دیتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، جب تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو تو مغرب کی نماز تمہاری ان گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تحترقون ثم تحترقون، پھر تم گناہ کرتے ہو، جل جاتے ہو، وہ گناہ تمہیں جلا دیتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا، جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو عشاء کی نماز دھو دیتی ہے تمہاری گناہوں کو۔ ثُمَّ تَنَامُونَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا، پھر تم سو جاتے ہو، تمہارے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم پھر دوبارہ بیدار ہو جاؤ اور پھر تم گناہ کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جیسے مسلمان عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک دن کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد نکلنا اور پھر گپ شپ لگانا، ٹی وی دیکھنا، پھر لوگوں کی غیبت کرنا، پھر فحش قسم کی چیزیں دیکھنا، یہ اپنے خاتمے کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ جانتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر فضول گپ شپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جاتے تھے۔ اگر یہ احتیاطی تدبیر اگر ہمارے ذہنوں میں ہو تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس اب عادت بنی ہے، کیا کریں، بس 10 بجے کھانا لگتا ہے، ہم 10 بجے کھانا کھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ گھر تمہارا ہے، تمہاری حکومت ہے، گھر والے تمہاری رعیت ہے، اپنی اس عادت کو بدل ڈال دو۔ اگر تمہیں پتا ہو کہ عشاء کے بعد کھانا کھانے سے کاروبار کو نقصان ہوگا، آج ہی تم چھوڑ دو گے۔ کاروبار کو نقصان ہوگا، دکان کو نقصان ہوگا، مال جائیداد کو نقصان ہوگا، آج ہی اپنے عادت کو بدل ڈال دو گے۔ تو ایک عمل جس سے روزانہ تم اپنے خاتمے کو خراب کر دیتے ہو کہ عشاء کی نماز کے بعد فضول بیٹھنا، ٹی وی دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، فضول باتیں کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا، جس سے حدیث میں تو یہ ہے کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو عشاء کی نماز نے تمہارے گناہوں کو دھو دیا، ختم کر دیا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سو جاتا ہے تو بس وہ اس کی آخری نیند ہوتی ہے، تو کتنی اچھی بات ہے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھے، اس کے گناہ اللہ معاف کر دے اور یہ پاک ہو کر کے سو جائے۔ اگر اس کے موت آتی ہے اس رات کو تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے، وہ پاک اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم بیٹھتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو پھر ملائکہ لکھ دیتے ہیں کہ بس یہ تو گناہگار ہی سویا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث، عجیب حدیث، یہ بھی طبرانی کی روایت ہے، انس ابن مالک کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی ایک نماز کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے اس کائنات میں۔ ہماری عادت بحمدللہ یہ ہے کہ ضعیف موضوع اور منکر روایات سنانے سے ہم بچتے ہیں، یہ صحیح احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، ہر نماز کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ایک ملائکہ آواز دیتا ہے، قوموا الی نیرانکم یا ابن آدم، قوموا الی نیرانکم التي اوقدتموها على انفسكم فاطفئوها،
ملائک آواز دیتا ہے کہ آدم کی اولاد کھڑے ہو جائیں، اس آگ کو بجھائیں جس کو تم نے خود جلائی ہے. آپ نے آپ کو جلانے کے لیے تم نے جو آگ جلائی ہے کھڑے ہو جاؤ، اس کو بجھا دو، ختم کر دو. وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو. جیسے اذان ہوتی ہے، ٹائم داخل ہوتا ہے تو یہ فرشتہ آواز دینا شروع کر دیتا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کو تم نے خود جلائی ہے. آپ نے آگ کو ہلاک کرنے کے لیے تم نے آگ جلائی ہے گناہ کر کے، اب اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو نماز کے ذریعے سے. تو مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، اللہ رب العزت کے غضب کی آگ، اور وہ آگ جو ہم نے گناہوں کے بدلے میں جس کو ہم نے جلائی ہے وہ بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو نماز یہ بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں کو معاف کر دینے کا. تو نمازوں کا اہتمام کیا کریں خاص طور پر. پانچواں سبب وہ طلب المغفرت ہے. طلب المغفرت مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. صحیح ترغیب و ترہیب اور اسی طرح طبرانی میں کانت مثل زبد البحر، جو شخص جمعے کی نماز سے، جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے، جمعے کے دن فجر کی نماز استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو. آسان عمل، اور آپ میں سے انشاءاللہ ہر ایک شخص کو یہ ذکر یاد ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 بار اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صحیح ترمذی کی روایت، جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. اور ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ جو شخص کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبہ وان کان قد فر من الزحف، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو. میدان جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انفال میں سخت دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو میدان قتال سے بھاگتے ہیں. لیکن اگر جو شخص یہ ذکر پڑھ لے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے کل گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر میدان جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس ذکر کو پڑھنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ میدان جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اسی طرح سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر میں روایت ابو سعید خدری سے، صحیح روایت بلال ابن یسار کی روایت، ابو سعید خدری کی روایت، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول کی زبان سے بات میں نے سنی ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ ان ابلیس قال لربه عز وجل، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، اللہ رب العزت سے کہا، وعزتک وجلالک لا ابرح اغوی ابن آدم، اے رب تیری عزت اور تیری جلال کی قسم ہے میں ہمیشہ کوشش کرتے رہوں گا کہ آدم کی بیٹے کو اور آدم کے اولاد کو گمراہ کرتے رہوں، ہمیشہ ان کی گمراہی میں کوشش کرتے رہوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فقال له الرب عز وجل وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتے رہوں گا، معاف کرتے رہوں گا جب تک کہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گی، جب تک کہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گی میں بھی ان کو معاف ہی کرتے رہوں گا. صحیح روایت. تو شرط کیا ہے مستغفرونی، جب تک کہ آدم کے اولاد مجھ سے بخشش مانگتی رہے گی میں اس کو بخشتے رہوں گا، معاف کرتے رہوں گا. طلب المغفرہ. اور دوسری روایت بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے کہا، پچھلی درس میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گی علم عبدی
ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی لیتا ہے اور گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، اس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ فرمائیں گے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب ثم عاد فقال اللہم اغفر لی ذنبی، فقال اللہ عز وجل علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب ثم عاد، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب انی قد غفرت لک فافعل ما تشاء یا ما شئت، میں نے تمہارے کل گناہوں کو معاف کر دیا، تم جو مرضی کر لو، میں نے تمہارے کل گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو طلب المغفرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگنا، اللہ سے بخشش کی دعا مانگنا، اللہ سے بخشش سوا طلب کرنا، خصوصاً رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آواز دیتا ہے رب من یدعونی فاستجیب لہ، من یستغفرنی فاغفر لہ، من یسألنی فاعطیہ، کون دعا کرتا ہے کہ اس کی دعا کو میں قبول کروں، کون بخشش مانگتا ہے کہ اس کی گناہوں کو میں معاف کر دوں، اور کون سوال کرتا ہے تاکہ اس کا میں جواب دے دوں۔ اور افسوس ہے ہم سب پر کہ اس ٹائم رب آواز دیتا ہے اور ہم مسلمان نیند کی خراٹیں لیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہوتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آواز کو لبیک کہے کہ اللہ وہا انا استغفرک فاغفر لی، وہا انا ادعوک فاستجب لی، وہا انا اسألک فاعطینی، ایسا کہنے والا بہت کم ہوتا ہے۔ 12-1 بجے تک لوگ سوتے ہیں اور یہ واللہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تہجد کی نماز نہ پڑھنا اور اس ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہ ہونا بہت ہی بڑا نقصان ہے، کہ اس نقصان کا اس وقت پتہ لگے گا جب ہماری سر کفن میں لپیٹ لیا جائے گا، تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا اپنے ساتھ نقصان کیا ہے۔ رب اس ٹائم عبادت کرنے والوں کی عبادت کی استقبال کی خاطر عرش سے پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے ایسے لوگوں کی استقبال کی خاطر جو اس ٹائم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم اللہ سے بخشش مانگنا، من یستغفرنی فاغفر لہ، مجھ سے کون بخشش مانگتا ہے تاکہ اس کو میں معاف کر دوں۔ یقیناً اس ٹائم اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ندا کو لبیک کہے اور حاضری دے دے اور اپنے رب سے کہا کہ وہا انا اغفرک استغفرک، یا اللہ میں بخشش مانگ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ طلب المغفرہ۔ اور اسی طرح چھٹا عمل وہ ذکر ہے، ذکر، ہر ذکر اور خصوصاً پھر وہ اذکار جن کے بدلے میں معافی کا وعدہ ہوا ہے، جیسے بخاری کی روایت، جو شخص 100 مرتبہ کا ہے صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا آسان ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مسلم کی روایت غفرت ذنوبہ ولو کان مثل زبد البحر، اگر دریا کی جاگ کے برابر گناہ ہو اللہ کل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 100 بار صبح فجر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ عصر اور مغرب کے درمیان یعنی شام کو سبحان اللہ و بحمدہ آپ گھڑی دے کر یہ ذکر کر لیں تو 5 منٹ بھی نہیں لگے گا، 5 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن ہم اپنے کل گناہوں کو بخشوانے کے لیے 5 منٹ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے۔ افسوس کی بات ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ صبح اور شام ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹائم دیا کریں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ مسجد میں چلے جائیں۔ اپنے گھر میں اللہ نے آپ کو وسائل دیا ہے، بڑے بڑے گھر اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، کمرے کے اندر داخل ہو جائیں، کنڈی لگائیں تاکہ کوئی مزاحمت نہ کرے، اپنے فون کو سائلنٹ میں لگائیں اور 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ خصوصاً صبح و شام کی جو اذکار، جتنی بھی آپ کی مشکلات ہے، پریشانی ہے، دشمن سے خطرہ ہے، جادو ہے، فلاں ہے، چنان ہے، تمام ان بدبختیوں کا یہ ازالہ ہے اور تمام ان بدبختیوں کا یہ جواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پناہ میں جائیں گی، اللہ رب العزت کی حفاظت آپ کے شامل حال ہوگی، بشرطے کہ ان اذکار کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا
وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہا کہ تم ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہاری گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکاری، وضو کرنا، کثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف کثرت سے آنا جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ دشمن کی مورچے میں پیرا دے رہے ہیں. اور ایک اہم عمل وہ صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الصدقہ لتطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. صحیح ترمذی کی روایت. اللہ کے رسول نے کہا صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے انسان کو نجات دیتا ہے. عجیب فضیلت ہے صدقے کی. صدقہ دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قیامت کے دن جو عرش کا سایہ ہے اس کے حصول کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ان خوش قسمتوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ دے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ چلنا نہیں دیا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا دے دیا ہے. صدقہ اور خصوصاً صدقۃ السر، چھپ کر کے صدقہ دینا، اور یہ صدقہ صدق سے ہے. یہ ایمان کی سچائی پر دلیل ہے کہ حقیقتاً یہ صدقہ دینے والا شخص مومن ہے. آٹھواں سبب وہ الاحسان الی البنات ہے. جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، بیٹی کے ساتھ احسان، بیوی کے ساتھ احسان، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے. عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹی دے کر کے آزمایا ہے، بیٹی دے کر، کیونکہ ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں جاہلیت کی کچھ نہ کچھ صفات رہتی ہے. جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگ بیٹی سے نفرت کرتے تھے، یہ جاہلیت ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں جو ہے نا کسی نہ کسی قدر میں موجود ہے لوگوں کے ذہنوں میں. جیسے جب بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو رنگ بدل جاتا ہے لوگوں کا. یہ مشرکین کی عادت ہے اور مشرکین کی شباہت ہے. بیٹی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بیٹی دے دی فاحسن الیہن، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کیا. اور ایک روایت میں یہ کہ فعلمہن فاحسن تعلیمہن، اس نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دی. افسوس ہے ہمارے اوپر کہ اپنی بیٹیوں کو 18 سال تک کالج اور یونیورسٹی بھیجتے ہیں لیکن دینی تعلیم کے لیے ایک ہفتہ بھی نہیں بھیج سکتے ہیں، بلکہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے نہیں جانے دینی دروس میں. فعلمہن فاحسن تعلیمہن، ان کو شرعی تعلیم دی اور صحیح تعلیم دی. فادبہن فاحسن تأدیبہن، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو ادب سکھایا اور صحیح معنوں میں ادب سکھایا، اس کو بد اخلاقی نہیں سکھایا، اس کو ادب سکھایا. کن لہ سترا من النار، یہ بیٹی اپنی والدین کے درمیان اور جہنم کے درمیان پردہ بنے گی قیامت کے دن. اس بیٹی کی تربیت کی وجہ سے یہ والدین جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم سے نجات کا سبب بنے گی ایسی بیٹی. احسان الی البنات. اور 9واں سبب الاحسان الی الخلق، اللہ کے ہر مخلوق پر احسان کرنا، ہر مخلوق پر رحم کرنا اور ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا. احسان اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت کو محبت ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. 2 احادیث یا 3 احادیث سناؤں گا اس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. پہلی حدیث بخاری کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اچانک اس کو ایک کانٹا دار درخت نظر آیا راستے میں، تو اس نے اس کو کاٹا اور راستے سے ہٹا دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العزت نے اس کی اس عمل کی قدر کی اور اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا.
کتنا آسان عمل ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دینا اس نیت سے کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو اس عمل کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک کانٹا دار درخت کو اس نے کاٹا، راستے سے ہٹا دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی اس عمل کی قدر کی اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ دوسری روایت، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت، ایک شخص جا رہا تھا راستے میں، اس کو پیاس لگی تو ایک کنواں ملا، اس کو کنویں کے اندر اترا، پانی پیا اور پھر باہر نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا شدید پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پیاس نے اس کتے کا بھی برا حال کر دیا جیسے کہ میرا برا حال کر دیا تھا۔ تو یہ شخص دوبارہ کنویں میں اتر آتا ہے اور اپنی موزے میں پانی بھرتا ہے اور پھر اس موزے کو اپنے منہ کے ذریعے سے پکڑ کر کے باہر نکالتا ہے اور اس کتے کو اس نے پانی پلایا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کی اس عمل کی قدر کی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ان بہائم پر جو حیوانات ہیں ان پر رحم کرنے پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل، ہر مخلوق پر رحم کرنے سے انسان کو اجر ملتا ہے۔ تیسری روایت بخاری کی روایت، وہ فاحشہ اور زانیہ عورت بنی اسرائیل کی جو جا رہی تھی، اس نے خود پانی پی لیا اور دیکھا کہ کتا جو ہے نا ہانپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اس فاحشہ عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، اس پر رحم کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عورت پر رحم کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بدکار عورت صرف ایک کتا کو پانی پلانے سے بخشش کا وہ مستحق بنتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے کل گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا۔ اور وہ عورت جو نماز پڑھنے والی تھی، تہجد گزار تھی، سب کچھ کرنے والی تھی، اس نے ایک بلی پر ظلم کیا، اس کو باندھا، نہ اس کو کچھ کھلایا نہ پلایا، تک کہ وہ بلی مر گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ فاحشہ عورت کو ایک کتے پر رحم کرنے سے اللہ نے معاف کر دیا۔ نمازی عورت، نماز کے پابند، صوم و صلات کے پابند، بلی پر ظلم کرنے سے جہنم میں چلی جاتی ہے۔ تو احسان الی الخلق یہ گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم يجد فبكلمة طیبہ، اللہ کے رسول نے قیامت کی تصویر کشی کی صحابہ اکرام کے سامنے۔ قیامت جب قائم ہوگی تم میں سے ایک شخص دائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم من عمل، تو زندگی میں اس نے جو کچھ کیا تھا وہی اس کو نظر آئے گا۔ فینظر الی اشأم منہ، بائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم من عمل، وہی جو اس نے دنیا میں کیا تھا وہی اس کو نظر آئے گا۔ ویرا تلقاء وجہہ فلا یرا الا النار، سامنے طرف دیکھے گا تو سامنے جہنم ہے، اوپر کی طرف دیکھے گا تو اوپر اللہ رب العزت اپنے عرش پر ہے۔ تو یہ شخص دائیں بائیں طرف کیوں دیکھتا ہے؟ نجات کا راستہ ڈھونڈتا ہے کہ اب مجھے نجات کیسے ملے گی۔ اللہ کے رسول نے اتنی بات کر کے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس دن جب تمہاری گناہ تمہیں گھیر لیں گی اور پیچھے ملائک ہوں گی، سامنے جہنم ہے اور اوپر اللہ رب العزت ہے، اس دن اپنے آپ کو اس سخت تکلیف سے بچانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے نجات دینے کے لیے کیا کرو؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے راستے میں کچھ دیا کرو، اگرچہ ایک کھجور یا کھجور کا نصف حصہ کیوں نہ ہو، ایک کھجور بھی جہنم سے بچنے کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر ایک کھجور بھی دینے کی استطاعت نہیں ہے فبکلمۃ طیبہ، تو لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو۔ اس میں بھی احسان ہے کہ لوگوں کے ساتھ مالی احسان یا قولی احسان، اگر مال نہیں دے سکتے تو پھر کسی کو زبان کے ذریعے سے بھی اذیت نہ پہنچاؤ۔ یہ زبانی احسان، قولی احسان بھی جہنم سے بچنے کا بہترین سبب ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ احسان الی الخلق یہ بہت بڑا سبب ہے جہنم سے بچنے کا، گناہوں کی معافی کا۔ اور 10واں سبب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بها 10 وحط عنہ بها 10 خطیات ورفعہ له بها 10 درجات، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، ایک مرتبہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گی، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گی اور اس کے 10 درجات کو اللہ سبحانہ و تعالی بلند کریں گے، اس کے 10 درجات کو اللہ سبحانہ و تعالی بلند کر دیں گی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔
ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 10 اس کے درجات بلند ہوں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ 10 اسباب ہے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کامل اسباب ہے۔ اگر بندہ ان کو اختیار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل اور سمجھ کی توفیق دے دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔